لال لوبیا کھاؤ، پٹھوں کو طاقت ملے گی۔ کاجو ذیابیطس کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ رات کو دانت صاف کرو، کیڑا نہیں لگے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے فالج نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ بددخ کھانے سے کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ کھجور کی گٹلی سمیت پیس کر کھایا کرو، زندگی میں کبھی دل کا اٹیک نہیں ہوگا۔ انگور کھانے سے دل کی رگیں کھلتی ہیں۔ پینٹھے کا مربع کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تیتر کھانے سے جسم پر الرجی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بٹیر کھانے سے آدمی چست رہتا ہے۔ سنترے کھاؤ، ناجائز شہوت ختم ہو جائے گی۔ دیسی انڈا کھایا کرو، ریشہ کو ختم کرتا ہے۔ دیسی مرغی کھاؤ، پٹھے مضبوط ہوں گے۔ بچہ نہ بولے تو اس کو من کاٹ کر کھلاؤ۔ لونگ کھانے سے جسم کو قوت ملتی ہے۔ انجیر قبض اور ہڈیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پستہ بلغم کو خارج کرتا ہے اور سینہ صاف کرتا ہے۔ کدو کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ گرما کھانے سے سر کا درد غائب ہوتا ہے۔ آلو بخارے کھانے سے خون پتلا کرتا ہے۔ شہد اور لیموں گردے کی پتھری کے لیے اچھی ہے۔ بند آواز کو کھولنا ہے تو سونف کھایا کرو۔ کیلا کھا کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ کڑی پتہ کھایا کرو، موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ امرود مسوڑھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ٹماٹر بھوک کو ختم کرتا ہے اور دبلا کرتا ہے۔ گنے کا رس کمر کے درد سے آرام دیتا ہے۔ زیادہ چائے بدن میں کمزوری لاتی ہے۔ پیدل نہ چلنا دل کا دورے پڑنے کا سبب ہوتا ہے۔ دودھ نہ پینے سے رنگ سانولا ہوتا ہے۔ بیر کھانے سے آنکھیں نشیلی ہوتی ہیں۔ کڑی پکوڑا کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ پیدل چلنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ الائچی منہ میں رکھو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بینگن کھایا کرو، بواسیر کبھی نہیں ہوگی۔ خشک کھانسی ہو تو سیب کھایا کرو۔ گڑ کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کان بند ہوں تو املی کا اچار کھایا کرو۔ کان میں پانی چلا جائے تو الٹے قدم چلنا شروع کر دو، کان کھل جائے گا۔ مور پالنے سے جنات نہیں آتے۔ مور کے انڈوں پر سانپ نہیں آتے۔ گلقند کھایا کرو، یرقان نہیں ہوگا۔ دہی کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ پودینے کی چٹنی سے جگر اچھا ہوتا ہے۔ سونف اور دیسی شکر اور اسبغول کا چھلکا کھاؤ، معدے کی تیزابیت دور ہوگی۔ معدہ خراب ہو تو کچی لسی پیا کرو۔ پودینہ کا کہوا پیٹ کی گیس کو دور کرتا ہے۔ تل کھانے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کھایا کرو، وزن بڑھے گا نہیں۔ گرم پانی پیا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کشمش کھایا کرو، قبض کھل جائے گی۔ پیاز منی کو گاڑھا کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ مرچیں کھانے سے نئی قوت آتی ہے۔ مٹر کھانے سے خون متوازن رہتا ہے۔ لوبیا کھانے سے چہرہ نکھرتا ہے۔ مصری کھانے سے کان کا درد ختم ہوتا ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ میں ادھورے کاموں سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر کام درست ہے تو آپ دیدہ دلیری کے ساتھ اسے سر انجام دیں، اور اگر کام غلط ہے تو اس سے فوراً دستبردار ہو جائیں۔ وہ انسان فضیلت و بزرگی میں کامیاب ہے جو اپنے غضب پر غالب آئے اور جذبات و شہوت کا مال ہو جائے۔ غضب ایک بھڑکتی آگ ہے، جو بندہ اسے پی جائے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جو اسے بجھا دے
وہ خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں کا طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ وبا جب شروع ہوتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی جاتی ہے۔ اپنے بھائی بہن کو دینے سے اگر بیوی کو ناراضگی ہوتی ہو تو بیوی پر ظاہر نہ کرے، چھپا کر دینا چاہیے، اور یوں کہہ دے کہ کسی کا خیر میں اتنا رقم خرچ کی، اس طرح کام بھی چلتا ہے اور بیوی کی دل جوئی بھی رہتی ہے۔ طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین پودے کی جڑوں کو اپنی چھاتی کے اندر کھینچ کر رکھتی ہے، اور شیخ کی توجہ ایسی ہے جیسے مالی پودے کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوں تو ترقی ہوتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ جو دولت اللہ تمہیں دے اسی میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں رزق میں اور بھی اضافہ کر دے۔ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے دگنا رزق کماؤ گے۔ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اس کے بعد پھر توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو گئے۔ حضرت ابو سلیمان کی وفات کے قریب لوگوں نے آپ سے کہا کچھ خوشخبری دیجیے، کیونکہ آپ ایسے اللہ کے ہاں جاتے ہیں جو غفور ہے۔ فرمایا میں ایسے اللہ کی خدمت میں جاتا ہوں جو گناہ صغیرہ کا حساب لیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر عذاب کرتا ہے۔ یہ فرما کر انتقال کیا۔ جنت کے اندر رونا اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب ترین ہے۔ ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کا کام چل جائے گا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن ایسا بندہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا، وہ اور بھی زیادہ بے وقوف اور غلطی پر ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی سو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ علم آدمی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں۔ اخلاقی قوت سے ہی آدمی چلے گا۔ علم کا کام فقط راستہ دکھلانا ہے۔ اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا، مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہو۔ اخلاق میں صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، رضا ہے، تسلیم ہے، یہ عملی چیزیں ہیں۔ اپنے دشمن کو نہ صرف معاف کر دو بلکہ اس کی طرح کے جواب میں اسے بھلائی پیش کرو۔ ان کی جھولی بھی خوشیوں سے بھر دو۔ خوشیاں بانٹنے میں آر محسوس کرتے ہیں۔ اس ہاتھ کو چوم لو جو آپ کو مارنے کے لیے بلند ہو۔ تین چیزوں کی تلاش نہ کرو کیونکہ نہ پاؤ گے ایسا عالم کہ جس کا علم میزان عمل میں پورا ہو، نہ پاؤ گے اور بلا علم کے رہو گے۔ دوسرے ایسا عالم جس کا اخلاق عمل کے موافق نہ ہو پاؤ گے اور بلا۔ اے کاہل آدمی چیونٹی کے پاس جا، اس کی روش کو دیکھ اور دانش مندی حاصل کر کے باوجود اس کا کوئی سردار یا حاکم نہیں۔ وہ گرمی کے موسم میں اپنے لیے خرد نوش جمع کرتی ہے اور سردی میں اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ جہان انسانیت کا معیار دولت ہو، بات قریب قریب ناممکن ہے کہ عوام پر انصاف سے حکومت کی جائے اور وہ خوشحال اور آسودہ ہوں۔ جہاں مٹھی بھر دولت مند سب کچھ آپس میں بانٹ لیں، وہاں عوام کی خوشحالی کیسے نصیب ہوگی، سب کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔
کامیابی غلطیوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ کسی ایک غلطی کو دوبارہ دہرانے کا نام ہے۔ کاروبار میں آپ کی کامیابی آپ کی اہلیت اور جہد مسلسل کی مرہون منت ہے۔ خوف زدہ سے مشورہ مت لو، خواہ اس کی خیر خواہی پر تمہیں کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو۔ کسی کام میں مصروف آدمی سے مشورہ مت لو، خواہ وہ کتنا ہی عقل مند ہو۔ بھوکے سے مشورہ مت لو، خواہ وہ کتنا ہی سمجھدار ہو۔ خوف زدہ سے مشورہ مت لو، خواہ اس کی خیر خواہی پر تمہیں کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو۔ کسی کام میں مصروف آدمی سے مشورہ مت لو، خواہ وہ کتنا ہی عقل مند ہو۔ بھوکے سے مشورہ مت لو، خواہ وہ کتنا ہی سمجھدار ہو۔ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے مگر آخر اس کا منہ کنکروں سے بھر جاتا ہے۔ تو مت کہے کہ بدی کا بدلہ لوں گا، لیکن اللہ کا انتظار کر کہ وہ تجھے بچائے گا۔ کسی پر اعتماد سوائے فضل پر پروردگار کے نہ ہو۔ اہل عیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہوں تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے۔ ممانست تام ان سے نہ ہو، اس صورت میں اللہ سے اعراض کا اندیشہ ہے۔ مخالفت کی کسی قدر مقدار انسان کے لیے ایک عظیم معاون ثابت ہوتی ہے۔ پتنگوں کو اونچا اڑانے کے لیے ہوا کی موافقت کی نہیں بلکہ مخالفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بے راز ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ تمہارے محبوب کی شادی کہیں اور ہو رہی ہو تو یہ عمل کرو، محبوب کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ 100 بار سورۃ کوثر اور 111 بار یا لطیفو یا ودودو اول و آخر درود شریف پڑھو۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دولت اور ہمیں علم سے نوازا ہے، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہونے والی چیز ہے مگر علم کی دولت فنا ہونے والی چیز نہیں۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے نہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو۔